بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کے لیے لائے ہیں بہت ہی کمال کے ٹوٹکے۔ گفتگو کے وقت مداخلت نہ کریں۔ جب گفتگو ہو رہی ہو تو اگلا پوائنٹ بتانے کے لیے مداخلت مت کریں، پہلے پوری بات سن لیں۔ بلی کو پالیں۔ بلیاں پالنے سے دل کا دورہ اور فالج کا خطرہ 1/3 کم ہو جاتا ہے۔ بیت الخلاء کی صفائی پر کوئی سمجھوتا نہیں۔ بیت الخلاء کو مستقل بنیادوں پر صاف ستھرا اور بدبو سے پاک رکھیے۔ رات کو سونے سے پہلے لیٹرین کو صاف رکھنے کا اہتمام کیجیے۔ کلونجی کی دھونی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق گھر سے شیاطین اور جراثیم بھگانے کے لیے کلونجی کی دھونی دیجیے۔ ہر تیسرے دن یہ کام کریں۔ ہر تیسرے دن اپنے گھر کے دروازے اور کھڑکیاں کھولیے اور گھر میں سورہ بقرہ کی ریکارڈنگ چلائیں۔ آپ کو بذات خود اپنے اور اپنے گھر والوں میں بہتری محسوس ہوگی۔ مرگی کا علاج۔ واش روم گندے رہیں تو رزق یا شادی میں دیر ہوتی چلی جاتی ہے۔ زندگی میں مشکلات بڑھتی جاتی ہیں۔ بغیر سبب غم اور افسردگی کا احساس ہوتا ہے اور سن یا مرگی تک ہو سکتی ہے۔ بیت الخلاء میں رونے سے گریز کریں۔ بیت الخلاء میں رونے سے سخت گریز کریں۔ ایسا کرنا شیاطین کو کھلی دعوت دینا ہے کہ وہ آپ کے جسم میں داخل ہو جائیں یا وہ آپ کے جسم کو پکڑ لیں۔ بیت الخلاء میں کپڑے نہ لٹکائیں۔ بیت الخلاء میں کپڑے اتار کر لٹکے نہ رہنے دیجیے۔ ایک رات کے لیے لگے رہنے والے کپڑوں میں جتنی منفی توانائی بھر جاتی ہے، اس کا خاتمہ تقریباً ناممکن ہے۔ کم از کم 72 گھنٹے دھوپ میں لٹکانے سے کچھ خلاصی ممکن ہے۔ دکھتے گلے کا علاج۔ جو دکھتا ہوا گلا نزلے کے مارے تو نمکین پانی کے غرارے کریں۔ آنکھوں میں جالے کا علاج۔ اگر آنکھوں میں جالے پڑ جاتے ہوں تو دکنی مرچ گھی کے ساتھ کھا لیں۔ کھانے کے بعد گڑ ضرور استعمال کریں۔ بدہضمی اور بھاری پن سے بچنے کے لیے کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ بطور سویٹ ڈش کھا لیں۔ خارش کو اپنے سے دور بھگائیں۔ خارش دور کرنے کے لیے ناریل کے تیل میں کافور ملا کر متاثرہ جگہ پر لگائیں۔ جلنے کی صورت میں۔ جلنے کی صورت میں متاثرہ جگہ پر فوری طور پر کسٹرڈ آئل لگائیں اور کمال دیکھیں۔ مسوڑوں سے خون اب نہیں بہے گا۔ مسوڑوں سے خون بہتا ہو تو جامن کے 2-3 پتے دھو کر چبائیے اور آمیزے کو مسوڑوں پر ملیں۔ جلد ہی آپ کو آرام آ جائے گا۔ سر کے درد کا خاتمہ۔ آدھے سر کا درد دور کرنے کے لیے لیموں کے چھلکے پیس کر اس میں زیتون کا تیل ملا کر سر پر لیپ کریں۔ جسم کی چربی کا خاتمہ۔ جسم کی چربی پگھلانے کے لیے نہار منہ پانی میں شہد اور چند قطرے لیموں ڈال کر روزانہ لیں۔ انشاءاللہ جلد ہی فرق پڑ جائے گا۔ شہد کی مکھی اگر کاٹ جائے تو۔ شہد کی مکھی یا بھیڑ کے کاٹنے کی صورت میں نمک سرکہ میں ملا متاثرہ جگہ پر لگا کر ڈنگ نکال دیں۔ درد اور سوجن کم ہو جائے گی۔ بخار کا خاتمہ۔ بچوں کو بخار زیادہ ہو جائے تو فوراً نہلا دیں یا ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کریں۔ خواب میں ناخن گرنا۔ اگر دیکھیں کہ کسی کا ناخن گرا ہے اور پھر دوبارہ اگا ہے اور زیادہ ہوا ہے، دلیل ہے کہ اس کا کام اچھا ہوگا اور بہت سا مال ملے گا۔ خواب میں بیوی کو حاملہ دیکھنا۔ اگر کسی نے دیکھا کہ اس کی بیوی حاملہ ہوئی ہے تو یہ اس کے لیے خیر و برکت کی علامت ہے۔ پھنڈی سے کئی بیماریوں کا علاج۔ آنتوں کی خراش ہو یا پیچش کی شکایت، دونوں امراض میں بھنڈی کھائیں۔ شہد، انڈا، پیاز اور ان کے فوائد۔ شہد کو انڈے، پیاز اور گاجر کے ساتھ کھانے سے جسمانی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ دہی کھانے کی عادت۔ دہی کھانے کی عادت اپنائیں۔ ماہر طب کے مطابق 22% لوگ دہی کے استعمال سے اپنا وزن کم کر چکے ہیں۔ حیض کی حالت میں نہ کھائیں۔ حیض کی حالت میں ٹھنڈے مشروبات، آئس کریم، کسی تربوز، کھٹے پھل نہ کھائیں۔ ان سے بھی تکالیف پیدا ہو سکتی ہے۔ حیض کے دنوں میں احتیاطی تدابیر۔ حیض کے دنوں میں ہم بستری سے پرہیز کیا جائے، اس کی ہر مذہب میں ممانعت ہے اور اسلام میں حرام ہے۔ اس حالت میں صحبت کرنے سے عورت اور مرد دونوں ہی کو امراض خبیثہ لاحق ہو سکتے ہیں، جس سے آئندہ بچوں کی پیدائش میں رکاوٹ اور مختلف بیماریاں ہو سکتی ہیں۔
مسور کی دال کا کمال۔ مسور کی دال کھانا پیٹ کی بیماری کو دور کرنے کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ کمزور قلب کے لیے آدھی پیالی عمدہ قسم کے ارک گلاب میں 9 کشمش بھگو دیں اور صبح ناشتے سے پہلے کھا لیں۔ خواب میں اگر اس کو دیکھا ہو تو خواب میں پھل میٹھا کھاتا دیکھیں تو خوبصورت خوش قسمت اولاد ہوگی۔ خواب میں پانی میٹھا پینا درازی عمر پائے گا، نیک بختی ہوگی۔ خواب میں دریا سے پانی دریا سے پینا، بیمار ہو تو صحت پائے گا، حاکم سے فائدہ ہوگا، عزت و مرتبہ بلند ہوگی۔ حیرت انگیز معلومات۔ شہد وہ واحد خوراک ہے جو پہلے سے ہضم شدہ حالت میں ہوتی ہے۔ پیاز کاٹتے وقت آنسو نہیں آئیں گے۔ پیاز کاٹتے وقت چنگن چبانے سے آنکھوں میں آنسو نہیں آتے۔ کوئلے لے کر اسے گرم کر لیں، پھر اس کے اوپر شکر جو گڑ کی بنی ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ اوپر ڈالتے جائیں، اس کی دھونی اپنے پورے جسم پر لیں، خارش کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ 1 گلاس پانی سے شوگر کنٹرول۔ رات کو 1 مٹھی گندم کا بھوسا، جنوار کو ڈالنے والی توڑی 1 مٹی کے گلاس میں بھگو کر رکھ دیں، صبح اٹھ کر چھان کر پی لیں۔ اس ٹوٹکے سے شوگر کنٹرول ہو جائے گی۔ اگر کسی کو چاول کھانے سے بدہضمی ہو جاتی ہو تو وہ چاول کھانے کے بعد تھوڑا سا ناریل تازہ یا خشک بھگو کر کھا لیں، چاول فوراً ہضم ہو جائیں گے۔ تلسی کے پتے چباتے رہنے سے پیشاب کی جلن دور ہو جاتی ہے۔ اگر پیشاب کی بار بار حاجت ہو تو پالک کا ساگ پکا کر کھانے سے رات کو بار بار پیشاب آنا بند ہو جاتا ہے۔ سیب کھانے سے رات کو بار بار پیشاب آنا بند ہو جاتا ہے۔ چائے کا زیادہ استعمال کرنے سے پیشاب بار بار آتا ہے۔ چھوٹے بچوں کو اکثر دست یا اسہال کی شکایت ہو جاتی ہے اور نظام انہضام میں گڑبڑ کی وجہ سے ہوتا ہے، جس کا فوری تدارک ضروری ہے کہ اسہال کی وجہ سے بعض اوقات جسم میں اس حد تک پانی کی کمی واقع ہو جاتی ہے کہ جان کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ اس کے لیے سونڈ اور سونف ہم وزن لے کر سفوف بنا لیں، پھر پتیلی میں 1 کپ پانی لے کر اس میں یہ سفوف ڈال کر جوش آنے دیں۔ جب پانی آدھا رہ جائے تو چولہا بند کر دیں۔ ٹھنڈا ہونے پر چھان کر کسی صاف بوتل میں رکھ دیں۔ 1 چائے کا چمچ بچے کو پلانے سے دست رک جائیں گے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔